سورہ رحمان قرآن پاک کا ایک بہت خاص آیت ہے۔ ویسے قرآن کریم کا ہر ایک پارہ، سورہ، آیت، لفظ اور ایک ایک حرف سبھی خاص ہیں، لیکن ہر سورہ کا اپنا ایک مزاج ہے۔ اس لحاظ سے سورہ رحمان کی خاصیت یہ ہے کہ اس میں اللہ رب العزت ہم انسانوں سے اور جنوں سے مخاطب ہو کر خطاب کر رہا ہے اور ہمیں اپنی بڑائی بیان کر رہا ہے۔ اس بڑائی کرنے کا مطلب ہم انسان بالکل یہ نہ سوچیں کہ اللہ پاک ہمیں احسان گنا رہا ہے۔ توبہ، استغفر اللہ، نعوذ باللہ۔ اللہ رب العزت ان سارے عیبوں سے پاک ہے، بلکہ اللہ جل جلالہ ہم غافلوں کو، جاہلوں کو علم عطا کر رہا ہے، بتا رہا ہے، نالج پرووائڈ کرا رہا ہے جو ہم نہیں جانتے، تاکہ کل ہم یہ نہ کہہ سکیں کہ ہمیں یہ سب معلوم نہیں تھا۔ سورہ رحمان یہی وہ قرآن مجید کی سورہ ہے جسے ہمارے اپنے دیس بھارت کے نیو سانسد بھون کے اوپننگ سیریمنی میں جناب رضوان الرحمان صاحب نے پڑھے تھے اور سبھی نے بہت دھیان سے سنا تھا، جس میں دیس کے لوک سبھا اسپیکر اوم برلا اور کئی جانی مانی ہستیوں کے ساتھ خود پردھان منتری نریندر مودی جی بھی شامل تھے۔ اس پورے پروگرام میں اوم برلا جی مودی جی کے ساتھ ہی دکھے۔ آپ بھی دیکھ سکتے ہیں مودی جی کے ساتھ نیو پارلیمنٹ کا ادگھاٹن کرتے ہوئے۔ سورہ رحمان کی جو شروعات میں 4 لفظ آئے ہیں وہ اپنے آپ میں ہی اعلیٰ ہیں۔ ان کی صفت بہت بڑی ہے۔ آئندہ کسی ویڈیو میں ہم اس پر روشنی ڈالیں گے اور اس پر غور و فکر بھی کریں گے، کیونکہ ان لفظوں کی تھوڑی سی ڈیفینیشن کرنے لگے تو ویڈیو کافی لمبی ہو جائے گی۔ یہاں اس ویڈیو میں ہم صرف سورہ رحمان کی اردو ہندی ترجمہ یعنی ٹرانسلیٹ دیکھیں گے کہ سورہ رحمان جو عربی میں ہے اس کا ہندی اردو میں مطلب کیا ہوا۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ جو نہایت مہربان ہے، اسی نے قرآن کی تعلیم فرمائی، اسی نے انسان کو پیدا کیا اور اسی نے اسے بولنا سکھایا۔ سورج اور چاند ایک حساب مقرر سے چل رہے ہیں، پودے اور درخت سجدہ کر رہے ہیں، اور اسی نے آسمان کو بلند کیا اور ترازو قائم کی، اور تولنے میں بے اعتدالی نہ کرو اور انصاف کے ساتھ تول قائم کرو اور تول میں کمی نہ کرو۔ اور اسی نے خلقت کے لیے زمین بچھائی، ان میں میوے اور کھجور کے درخت ہیں جن کے خصوں پر غلاف ہوتے ہیں، اور اناج جس کے ساتھ بھس ہوتا ہے اور خوشبودار پھل۔ تو اے جنات و انسان کے گروہ، تم دونوں اپنے رب کی کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اسی نے انسان کو ٹھیکری کی طرح کھنکھناتی مٹی سے بنایا اور جنات کو آگ کے شعلے سے پیدا کیا، تو اپنے رب کی کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ وہی دونوں مشرقوں اور دونوں مغربوں کا مالک ہے، تو تم اپنے رب کی کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اسی نے 2 سمندر بہائے جو معلوم ہو آپس میں ملے ہوئے ہیں، لیکن دونوں میں ایک روک ہے کہ دونوں ایک دوسرے پر بڑھ نہیں سکتے، تو تم اپنے رب کی کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان دونوں دریاؤں سے موتی اور مونگے نکلتے ہیں، تو تم اپنے رب کی کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اور اسی کی ہیں چلنے والیاں کہ دریا میں اٹھی ہوئی ہوں جیسے پہاڑ، تو تم اپنے رب کی کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ جو مخلوق زمین پر ہے سب کو فنا ہونا ہے، باقی رہنے والی ذات تمہارے پروردگار کی ہے، تو تم اپنے رب کی کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ آسمان اور زمین میں جتنے ہیں سب اسی سے مانگتے ہیں، اسے ہر دن ایک کام ہے، تو تم اپنے رب کی کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اے دونوں جماعتوں، جن و انسان، ہم ان قریب تمہاری طرف متوجہ ہوتے ہیں، تو تم اپنے رب کی کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اے گروہ جن اور انسان، اگر تمہیں قدرت ہو کہ زمین و آسمان کے کناروں سے نکل سکو تو نکل جاؤ، اور جور کے سوا تم نکل سکنے کے نہیں، تم جہاں بھی جاؤ گے تمہارے رب کی ہی حکومت ہے، تو تم اپنے رب کی کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟
تم پر چھوڑی جائیں گی بے دھوئیں کی آگ کی لپٹ اور بے لپٹ کا کالا دھواں، تو پھر بدلہ نہ لے سکو گے، تو تم اپنے رب کی کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ پھر جب آسمان پھٹ کر تیل کی تلچھٹ کی طرح گلابی ہو جائے گا تو وہ کیسا ہولناک دن ہوگا، تو تم اپنے رب کی کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ تو اس دن نہ تو کسی انسان سے اس کے گناہوں کے بارے میں پرسش کی جائے گی اور نہ کسی جن سے، تو تم اپنے رب کی کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ گنہگار اپنے چہرے سے پہچان لیے جائیں گے، تو پیشانی کے بالوں اور پاؤں سے پکڑ لیے جائیں گے، تو تم اپنے رب کی کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ یہی وہ جہنم ہے جسے گنہگار لوگ جھٹلاتے تھے، وہ دوزخ اور کھولتے ہوئے گرم پانی کے درمیان گھومتے پھریں گے، تو تم اپنے رب کی کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اور جو شخص اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا، اس کے لیے 2 جنتیں ہیں، تو تم اپنے رب کی کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان دونوں میں بہت سی شاخیں یعنی قسم قسم کے میوے درخت ہیں، تو تم اپنے رب کی کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں 2 چشمے بہہ رہے ہیں، تو تم اپنے رب کی کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں سب میوے 2 قسم کے ہیں، تو تم اپنے رب کی کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اہل جنت ایسے بستر پر جن کے استر اطلس کے ہیں تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے اور دونوں باغوں کے میوے قریب جھک رہے ہیں، تو تم اپنے رب کی کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں نیچی نگاہ والی عورتیں ہیں جن کو اہل جنت سے پہلے نہ کسی انسان نے ہاتھ لگایا اور نہ کسی جن نے، تو تم اپنے رب کی کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ گویا وہ لال اور مونگا ہیں، تو تم اپنے رب کی کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ نیکی کا بدلہ نیکی کے سوا کچھ نہیں ہے، تو تم اپنے رب کی کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اور ان کے سوا 2 جنتیں اور ہیں، تو تم اپنے رب کی کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ دونوں خوب گہرے سبز، تو تم اپنے رب کی کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں 2 چشمے ابل رہے ہیں، تو تم اپنے رب کی کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں میوے اور کھجوریں اور انار ہیں، تو تم اپنے رب کی کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں نیک سیرت خوبصورت عورتیں ہیں، تو تم اپنے رب کی کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ وہ حوریں ہیں جو خیموں میں محفوظ ہیں، تو تم اپنے رب کی کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان کو اہل جنت سے پہلے نہ کسی انسان نے ہاتھ لگایا اور نہ کسی جن نے، تو تم اپنے رب کی کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ سبز قالینوں اور نفیس مسندوں پر تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے، تو تم اپنے رب کی کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ بڑی برکت والا ہے تمہارے رب کا نام جو عظمت اور بزرگی والا ہے۔